ہماری ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرتی ہے، ہر مشکل ٹالتی ہے، ہر بلا ٹالتی ہے، ہر مصیبت کو دور کرتی ہے، ہر بیماری سے شفا عطا فرماتی ہے، ہر غم کا مداوا ہماری نماز ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو ہماری اخلاقی زندگی میں، ہماری مذہبی زندگی میں، ہماری سماجی زندگی میں، ہماری تہذیبی و تمدنی زندگی میں، ہماری ثقافتی زندگی میں اور ہماری زندگی کے ہر شعبے میں یہ نماز ہماری مدد کرتی ہے اور ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو اس کے فزیکل فارم اور اسپرچل فارم کے مجموعے کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ نماز ہمارے لیے خوشیوں کا سامان کرتی ہے۔ اس نماز کے ذریعے ہمیں خوشیاں نظر آتی ہیں، زندگی حسین لگتی ہے، انسان کو زندگی سے پیار ہو جاتا ہے اور اس نماز کی برکت سے انسان کو زندگی سے بھی پیار ہوتا ہے۔ محترم احبہ، یہی وہ نماز ہے جو ہمارے اندر ہمارے دل کی بری عادتوں اور بری خصلتوں کا بھی مقابلہ کرتی ہے، ان سے ہمیں ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلاتی ہے۔ ہمارے اندر حسد، بغض، کینہ، نفرتیں، عداوتیں، تنگ دلی، لالچ، طمع، یہ جو دوریاں ہم کریٹ کر لیتے ہیں اپنے احباب سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں، نفرتیں ہمارے دلوں میں بھڑکنا شروع ہو جاتی ہیں، نفرتوں کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز ان تمام بری خصلتوں کا قلع قمع کرتی ہے، ان کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جب ایک انسان باجماعت، ایک حقیقی مومن مسلم باجماعت مسجد میں نماز ادا کرتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ انسان کی جہالت کی بنیاد پر ہمارے پیدا کردہ مصنوعی امتیازات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک امیر و غریب، اعلیٰ و ادنا، افسر و ماتحت، خادم و مخدوم، بادشاہ اور فقیر جب تمام ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو نمازی محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل میں اسی نماز کی برکت سے اتحاد و اتفاق، محبت و رواداری، یکجہتی، اخوت، ہمدردی اور غمخواری کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ نماز ہی کی برکت ہوتی ہے۔ اور اگر اس نماز کے انقلابی روح کو، اس انقلابی تصور کو سمجھ کر نماز ادا کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ملت اسلامیہ کے ہر مسئلے کا حل اسی نماز میں ہے، اسی عبادت میں ہے۔ اگر نماز کی روحانی فورسز سے مدد طلب کرتے ہوئے نماز کی اسپرچل فورسز جو ہمیں نماز کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، اگر ان سے ہر مومن استفادہ کرے، ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی سنت کے مطابق نماز ادا کرے اور نماز کی روحانی فورسز سے مدد طلب کرتے ہوئے امت مسلمہ کے مسائل کا حل تلاش کرے تو میں سمجھتا ہوں اسی نماز کی روحانی قوتوں، اسی نماز کی روحانی فورسز کی برکت سے ملت اسلامیہ کے جسم میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ سکتی ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، ایک نماز ہے، وہ ایک سجدہ جس کو تم گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ یہ ایک سجدہ ہے، ایک سجدہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہم کرتے ہیں، ہمارے تمام مسائل کا حل اسی سجدے میں ہے، اسی عبادت میں ہے۔ اللہ عز و جل نماز کی روح تک رسائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ تحریک کنز الہدیٰ کے منہج پر، اس پلیٹ فارم پر ہم نے الحمدللہ یہ مسئلہ بہت آسان کر دیا، کیونکہ ہمارے سارے لیکچرز پریکٹیکل ہوتے ہیں، ہم پوائنٹس دیتے ہیں، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا طریقہ بتاتے ہیں، فقط تھیریز نہیں بتاتے کہ ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کیا جائے۔ اور الحمدللہ بڑی تفصیل سے ہم نے بیان کیا، وہ 12 پوائنٹس اگر آپ ان پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نماز سے پیار ہو جائے گا۔ جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ پھر آپ کو الارم کلک کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، نماز خود فجر کے وقت آپ کو جگائے گی، لیکن اس پر عمل کرنا ہوگا، محنت کرنا ہوگی، جد و جہد کرنا ہوگی۔ آج کی اس نشست میں ہم یہ 10واں پوائنٹ تھا، 10th پوائنٹ تھا خوشحال زندگی کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے زندگی میں انسان خوشیاں کیسے حاصل کرتا ہے۔ اس میں ہم نے کلام کیا تھا کہ ذکر اکبر ہے، ذکر اکبر ایک ذکر افضل ہے۔ الوقف عند الحرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق ذکر افضل کیا ہے؟ جب انسان کو گناہ کا موقع ملے اور انسان گناہ نہ کرے، اس وقت انسان کو اللہ یاد آ جائے تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ لیکن اس سب سے بڑے ذکر میں استقامت حاصل ہوتی ہے ذکر اکبر کے ذریعے سے، اور یہ ذکر اکبر کیا ہے؟ یہ نماز ہے۔ لیکن نماز ادا کرنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ جو نماز قائم کرتا ہے وہ ذکر اکبر کا فریضہ انجام دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے انسان کو گناہوں سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں تفصیل سے کلام کیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اس نماز میں شفا ہے،
فإن فی الصلاۃ شفاء، نماز میں شفا ہے، یعنی بیماریوں سے شفا ملتی ہے. نماز مومن کا ہتھیار بن جاتی ہے. عبادت یہ صلاح مومن کے لیے ہتھیار بن جاتی ہے، یعنی آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہے، فزیکل بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے. یہاں تک کہ شیطان بھی نمازی سے ڈرتا ہے، لیکن وہ نمازی جو نماز قائم کرنے والا ہو. نماز انسان کو تندرستی دیتی ہے، صحت دیتی ہے، بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے. یہاں تک میں نے کہا تھا کہ نماز انسان کے سکن کی بیماریوں کا بھی مقابلہ کرتی ہے، ذہنی امراض کا مقابلہ کرتی ہے اور انسان کو شفا دیتی ہے. مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تو ہم بڑے تفصیل سے کلام کر چکے. آئیے آج کی اس نشست میں ہم طبی نقطۂ نظر سے کچھ میڈیکل تحقیقات کی روشنی میں کلام کرتے ہیں کہ نماز انسان کو جسمانی طور پر کس طرح فائدہ پہنچاتی ہے. اور یہ محترمہ احبہ اسلام ہی کا ذرہ امتیاز ہے، اسی دین کی خصوصیت ہے، اسی کی اسپیشلٹی ہے کہ الحمدللہ اس دین اسلام کی روشنی میں ہمیں نہ صرف نماز اور عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے، بلکہ یہ نماز ہمارے دنیا کے معاملات کو بھی حل کر دیا کرتی ہے. دیکھیے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نماز اکثر آپ کے اطباء، ڈاکٹرز، معالج، فزیشنز ہمیں کہتے ہیں کہ ہر شخص کو لائٹ قسم کی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، ہلکی پھلکی ورزش آپ کرتے رہا کریں. فزیشنز اکثر کہا کرتے ہیں ورزش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جسم میں، ہمارے شریانوں میں جو چربی جم جاتی ہے، اگر یہ چربی جم جائے ہمارے جسم کے شریانوں میں تو یہ ہمارے جسم کے شریانوں کو تنگ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان متعدد امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر چربی انسان کے شریانوں میں جم جائے اور شریانوں کو تنگ کر دے تو انسان بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر سے سفر کرتا ہے. اس کے علاوہ امراض قلب کا شکار ہو جاتا ہے، قلبی امراض کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ فالج کی بیماری انسان میں پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ چربی انسان کے شریانوں میں جم جائے اور انسان کے شریانوں کو تنگ کر دے. لیکن آپ غور کریں کہ انسان کے جسم میں کولیسٹرول کی جو مقدار ہے عام طور پر انسان کے جسم میں 150 سے 250 ملی گرام کے لگ بھگ ہوتی ہے. لیکن جب ہم خوراک کھاتے ہیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے فوراً بعد ہمارے خون میں اس کی مقدار بڑی تیزی سے بڑھ جاتی ہے، بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے. اور اگر فوراً کولیسٹرول کو ہم تحلیل نہ کریں تو جم جانے کا بھی امکان ہوتا ہے، اس کے جمنے کا امکان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں، اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انشاءاللہ فلسفہ احکام کے حوالے سے ہم بڑی تفصیل سے دین اسلام کے تمام احکام کی فلسفی پر رمضان المبارک میں تفصیل سے کلام کریں گے. لیکن انشاءاللہ ابھی نماز کے ضمن میں چند باتیں آپ کی گزار کرتا ہوں. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں کم رکعتیں کیوں ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں، عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں، مغرب کی نماز میں 7 ہیں، عشاء کی نماز میں 17 ہیں. یعنی فجر، عصر اور مغرب میں نسبتاً کم رکعتیں ہوتی ہیں اور ظہر اور عشاء میں زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فجر کے وقت ہمارا معدہ اکثر خالی ہوتا ہے، عصر کے وقت اکثر ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، مغرب کے وقت اکثر ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے. اور نماز چونکہ ایک لائٹ قسم کی ورزش بھی اور بہترین ورزش ہے، ایک بہترین ورزش ہے. اللہ عز و جل نے نماز کی ترتیب ایسی بنائی ہے، نماز کے اوقات کو اور نماز کی رکعتوں کو ہماری سہولت کے لیے اور ہماری جسمانی ورزش کے لیے ایسا حسین انتخاب کیا ہے کہ جب انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس کا معدہ خالی ہے، اسے بہت زیادہ ورزش کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو کھانا کھا کے اکثر ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا معدہ خالی نہیں ہوتا، تو اس 12 رکعت کی ورزش سے ہمارا کولیسٹرول تحلیل ہو جاتا ہے، حل ہو جا رہا ہے. اسی طرح مغرب کے بعد ہم اکثر کھانا کھاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو 17 رکعتیں ہیں عشاء کی نماز میں، 17 رکعتیں ہیں، تاکہ ایک ورزش کے ذریعے اس ایکسرسائز کے ہر چند کے ہم نماز ورزش کے لیے ادا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کے لیے ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہے، یہ ایک فرض ہے. لیکن اس کے بینیفٹس بھی ہیں، اس کے بے شمار بینیفٹس ہیں. اور اس میں سے ایک بینیفٹ آپ نے سماعت فرما لیا کہ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں. ان 17 رکعتوں کے ذریعے ہماری ایسی ورزش ہو جاتی ہے کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ تحلیل ہو جاتا ہے، وہ حل ہو جاتا ہے.
اور اسی طرح غور کریں کہ رمضان المبارک میں پورا دن انسان بھوکا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے انسان، اگرچہ افطار کے وقت انسان کو زیادہ کھانا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ پورا دن انسان بھوکا ہوتا ہے اور طرح طرح کے کھانے آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں تو انسان سے رہا نہیں جاتا، انسان بہت کھا لیتا ہے۔ اس پر بھی ہم تفصیلی متوازن غذا کے حوالے سے رمضان المبارک میں تفصیلی میرے لیکچرز ہیں، لیکن آپ غور کریں اگرچہ زیادہ کھانا نہیں چاہیے لیکن ہم انسان ہیں، ہم کھا لیتے ہیں، افطار کے وقت بہت کھا لیتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے ہماری اس کمزوری کا حل اور علاج بھی ہمارے لیے پیش کر دیا کہ اس کھانے کے بعد جب پیٹ بھر کر انسان کھاتا ہے تو 17 رکعتیں عشاء کی ہیں، اس کے بعد 20 رکعتیں تراویح کی ہیں۔ ایسی ایکسرسائز اور ایسی ورزش ہو جاتی ہے کہ ہمارا کولیسٹرول حل ہو جاتا ہے۔ 20 رکعتیں تراویح کی اللہ عز و جل نے رکھی ہے، غور کرتے چلے جائیں محترمہ احبہ۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کولیسٹرول کے حوالے سے جو میں نے بھی یہ کلام کیا ہے، اس حوالے سے یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المعجم الاوسط میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذیبوا طعامکم بذکر اللہ والصلاۃ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی خوراک کے کولیسٹرول کو کم کرو، اس کو حل کرو اللہ کے ذکر سے اور نماز کے ساتھ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اس حکمت کو خود بیان فرمایا ہے۔ اب غور کریں محترمہ احبہ، یہ نماز ہمارے جسم کے لیے تندرستی اور صحت کا باعث کیسے بنتی ہے اور ورزش کیسے۔ آپ دیکھیں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم ابتدا کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے، ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کان کی لو تک اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نماز کے ابتدا میں ایک خوبصورت، ایک انتہائی آسان سا وارم اپ ہے ورزش کے لیے۔ ورزش سے پہلے وارم اپ کرتے ہیں نا تو ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں، تو اس سے ہماری کوہنیوں کی ورزش ہو جاتی ہے، ہمارے ہاتھ کی ورزش ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے کندھوں کے جوڑوں کی ورزش ہو جاتی ہے، ہمارے سینے کے پٹھے یہ کھلتے ہیں اور یہ متحرک ہوتے ہیں، جس سے ہمارے سینے کے مسلز کی بھی کسی حد تک ہلکی پھلکی ورزش ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں ہم یہ قیام کرتے ہیں، ہم یہ قیام نماز میں قیام سے ابتدا کیوں کرتا ہے انسان؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اکثر ہم جب نماز ادا کرتے ہیں ہم اپنے دنیا کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، دنیا کے مشاغل میں ہم اکثر مصروف ہوتے ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہم دنیا کے کام میں مشغول ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، آفس میں ہیں، تجارت میں ہیں یا کسی اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں ہیں، جہاں بھی ہیں ہمیں جب اذان کی آواز آتی ہے ہم فوراً مسجد کی طرف بھاگ کر آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور فوراً اچانک ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس وقت انسان کے جسم میں کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جو بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ انسان کے جسم میں گردش کرتے ہیں، انسان کے یہ ایک مادہ ہے جو انسان کے غدودوں سے نکل کر انسان کے خون میں شامل ہوتا ہے، اور جب انسان کے خون میں شامل ہوتا ہے تو انسان کے اعضاء کی تحریک کا باعث بنتا ہے اور انسان کو بڑا الرٹ کر دیتا ہے۔ اور یہ اگرچہ انسان کے جسم کو جب یہ الرٹ کرتا ہے تو اس کے فوائد بھی ہیں، لیکن اس کے چند نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اگر انسان بہت متحرک ہو تو انسان ایک ہائپر قسم کی کنڈیشن میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ تیزی میں ہوتا ہے، تو انسان جب وہ قیام کرتا ہے تو قیام کے دوران انسان کے جسم کے یہ وہ مادہ جو انسان کے غدودوں سے نکل کر انسان کے خون میں شامل ہوتا ہے، اس کی مقدار اور اس کا لیول کم ہو جاتا ہے اور متوازن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم کو ریلیکسیشن ملتی ہے۔ جب انسان قیام کرتا ہے تو سکون سے کھڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم کو ریلیکسیشن ملتی ہے، سکون اور راحت ملتی ہے، اور انسان کے ان ہارمونز کے جو لیول ہے وہ جب متوازن ہو جاتے ہیں تو انسان سکون محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، اور اس سے انسان کی نماز کی ابتدا ہوتی ہے جب انسان قیام کرتا ہے۔ اب قیام کے بعد فوراً بعد آپ دیکھیں کہ ہم رکوع میں جاتے ہیں، اور رکوع خود ایک بہت بڑی ورزش ہے۔ رکوع میں انسان کے جسم کے تمام اعضاء یہ متحرک ہوتے ہیں اور یہ ورزش کرتے ہیں، ان پر دباؤ پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاتھ، ہماری کوہنیاں کیونکہ یہ اسٹریچ ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری پنڈلیوں کے مسلز، ہمارے پاؤں کے مسلز، ہماری ٹانگوں کے مسلز، اور ہمارا بیک کیونکہ یہ بالکل برابر ہوتا ہے، اس کی بھی ورزش ہو رہی ہوتی ہے رکوع میں۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے، یہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں نا کہ ویسے ہی سستی کے ساتھ ڈھیلے جسم کے ساتھ رکوع کر لیا، اس سے یہ فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ یہ فوائد اسے حاصل ہوتے ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق نماز ادا کرتا ہے، مکمل سنت کے مطابق، یعنی جس طرح بتایا گیا ہے، جس طرح آپ کو تفصیل سے لیکچرز میں بتایا گیا نماز کیسے ادا کرنی ہے، نماز کی فزیکل فارم کیا ہے، نماز کی اسپریچول فارم کیا ہے۔ جب اس فزیکل فارم اور اسپریچول فارم کے مجموعے کے ساتھ آپ نماز ادا کریں گے تو اس وقت ورزش بھی ہوگی، آپ کے جسم کی ورزش بھی ہوگی اور آپ کی روح کی ورزش بھی ہو جائے گی، اسپریچول ورزش بھی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں جب آپ رکوع کی حالت میں ہیں
تو رکوع کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے اوپر کے حصے میں دوران خون کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی بلڈ سرکولیشن کا اضافہ ہوتا ہے. انسان کے جسم کا جو اوپر والا حصہ ہے اس میں بلڈ سرکولیشن کا اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن کے اضافے کی وجہ سے انسان کے جسم کی ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس کی رگوں میں بلڈ سرکولیشن کا اضافہ ہوتا ہے اور رگوں میں تقویت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے امراض سے انسان بچ جاتا ہے. اور انسان کمر درد کی لوگوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے، کمر درد کی، بیک پینز کی لوگوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے. جو لوگ ابتدائی زندگی کی ابتدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں اور رکوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں تو وہ کمر درد کی اس بیماری سے بچ جاتے ہیں. اور جنہیں کمر درد کی یہ بیماری ہو، یہ شکایت ہو، کمر درد دور ہو سکتا ہے اگر آپ آج بھی نماز میں رکوع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں. رکوع کی ادائیگی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کیونکہ بلڈ سرکولیشن فوراً بڑھ جاتی ہے، فوراً دوران خون کا اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی رگوں میں تقویت پیدا ہوتی ہے، طاقت قوت پیدا ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ رکوع کے فوراً بعد سجدے کا حکم نہیں ہے، رکوع کے بعد ایک قومہ ہے، یعنی رکوع کے فوراً بعد سجدے کا حکم نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب انسان رکوع کی حالت میں ہوتا ہے تو رکوع کی حالت میں جب بلڈ سرکولیشن انسان کے جسم کے اوپر کے حصے میں دوران خون کا اضافہ ہوتا ہے تو جب انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے، قومہ کی حالت میں جاتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، تو وہ خون جو انسان کے جسم کے اوپر کے حصے میں پہنچ چکا ہوتا ہے وہ واپس اپنے مقام پر آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو بہت زیادہ ریلیکسیشن محسوس ہوتی ہے، بہت سکون ملتا ہے. اور پھر فوراً بعد اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں. اب سجدے میں کتنی برکات ہیں، سجدے میں کس قدر فوائد ہیں. جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں آپ دیکھیں کہ یہ جو حالت سجدہ ہے، ویسے انسان کا جسم چونکہ سیدھا ہوتا ہے، انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے، انسان کے جسم کا یہ پوسچر ہے سیدھا ہے، انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے، تو سیدھا کھڑے ہونے کی وجہ سے انسان کے دماغ میں دوران خون کا اضافہ نہیں ہوتا. پورا دن اکثر ہم سیدھے رہتے ہیں، سیدھا جسم رہتا ہے، جس کے نتیجے میں دوران خون کا اضافہ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو سجدے کی حالت میں ہمارے برین میں، ہمارے دماغ میں دوران خون کا اضافہ ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس کے اضافے کی کیا فائدہ کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے؟ طبی نقطۂ نظر سے اس سجدے میں جو ہماری بلڈ سرکولیشن کا اضافہ ہوتا ہے اس سے ہمارے دماغ، ہمارے برین کو تقویت ملتی ہے. ہمارا دماغ اس کو ہیلتھیئر بنا دیتا ہے، یعنی یہ بلڈ سرکولیشن یہ ہمارے دماغ کو ہیلتھیئر بنا دیتی ہے، یعنی ہمارے دماغ اور ہمارے برین کو قوت ملتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہ دن میں ہم کتنی مرتبہ سجدہ کرتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ یعنی ویسے جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اس نعمت سے محروم ہیں، اور جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی ایکسرسائز ہے، کتنی بڑی ورزش ہے. یعنی ہر روز ایک فرد کتنے سجدے کرتا ہے؟ یعنی فجر کے وقت کتنی رکعتیں ہیں؟ فجر کے وقت 4 رکعتیں ہیں، تو کتنے سجدے ہوئے؟ ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 ہی ہوتے ہیں نا. تو فجر کے وقت کتنے سجدے ہوئے؟ 8 سجدے ہو گئے. ظہر کے وقت 12 رکعتیں ہیں تو 24 سجدے. عصر کی رکعتیں 8 ہیں تو 16 سجدے ہیں. مغرب کی 17 ہیں، 7 ہیں تو 14 سجدے ہیں. اور عشاء میں 17 رکعتیں ہیں تو 34 سجدے ہیں. یہ کل ملا کر تقریباً 96 سجدے ہیں پورے دن میں. انسان پورے دن میں 96 سجدے کرتا ہے، یعنی دن میں انسان 96 مرتبہ اپنے دماغ، برین کی بلڈ سرکولیشن میں اضافہ کرتا ہے، جس سے انسان کے دماغ کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو انسان جب سجدہ کرتا ہے نا تو فقط دماغ کو قوت نہیں ملتی، ہمارا جو چہرہ ہے، ہمارے چہرے میں بلڈ سرکولیشن کا اضافہ ہوتا ہے، دوران خون کا اضافہ ہوتا ہے، مزید بڑھ جاتا ہے. ہماری گردن میں دوران خون کا اضافہ ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بڑی بڑی ڈیزیز کا خاتمہ ہوتا ہے. فائبروسائٹس جیسی ڈیزیز، چلبلین جیسی ڈیزیز کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ ہماری اسکن کی بیماریاں ہیں جس میں ہمارے اسکن میں بالخصوص آپ جب سردی کا موسم ہو تو سردی کے موسم
کی ریاکشن کی وجہ سے ہمارے اسکن میں بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن جب انسان سجدہ کرتا ہے اور دن میں 96 مرتبہ 96 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو ان ڈیزیز سے اسے نجات مل جاتی ہے. غور کریں کہ سجدے میں کتنی برکتیں ہیں. اور پھر جب ہم سجدہ کرتے ہیں اس سے چونکہ اسکن کی بیماریوں کا مقابلہ ہوتا ہے, ہمارے چہرے کے اندر دوران خون کا اضافہ ہوتا ہے, چہرے کے اندر بلڈ سرکولیشن کا اضافہ ہوتا ہے, ہماری گردن میں بلڈ سرکولیشن کا اضافہ ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ ہماری چہرے کی شگفتگی اور شفافیت میں اضافہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا احادیث کی روشنی میں کہ نماز انسان کو حسین بنا دیتی ہے, نماز انسان کے چہرے کے نور کو بڑھا دیتی ہے. پہلے ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں کلام کیا, اب طبی نقطۂ نظر سے بھی اس کو سمجھ لیں تاکہ کوئی انکار نہ کرے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا یہ اسلام ہی کا طرح امتیاز ہے, اسلام ہی کی اسپیشلٹی ہے کہ اسلام کی ہر بات قرآن سے بھی ثابت ہے, اسحاق معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کیونکہ یہی تو ہمارا اصل ہے. اور پھر لاجیکل ریزنز جب ہم بیان کرتے ہیں اور میڈیکل تحقیقات کی روشنی میں جب ہم کلام کرتے ہیں, طبی نقطۂ نظر سے ہم بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی کنٹرڈکشن آپ کو نہیں ملے گی, یہ اس سے بھی ثابت ہے. محترم مزید غور کیجئے, جب ہم سجدہ کرتے ہیں, اس سجدہ پر مزید کلام کروں گا کہ اس سجدے کا کیا فائدہ ہے. اس کے علاوہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو دیکھیے ہمارے جسم میں اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بند نزلہ ہے, بند نزلے کی اکثر شکایت ہوتی ہے. یہ سجدہ جب انسان سجدہ کرتا ہے 96 مرتبہ ہر روز آپ اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں جب دوران خون کا اضافہ ہوتا ہے, جب بلڈ سرکولیشن کا اضافہ ہوتا ہے تو سائنسائٹس جیسی بیماریوں کا یہ مقابلہ کرتا ہے. یہ سجدہ, یہ جو ہمارے سائنسز ہیں نا, بالخصوص ہمارے پیرنیزل سائنسز جو ہیں یا میگزیلری سائنسز جو ہیں, یہ جب بند ہو جاتے ہیں, یا فرنٹل سائنسز جو ہیں جب یہ بند ہو جاتے ہیں تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کی برکت سے دوران خون میں چونکہ اضافہ ہوتا ہے تو یہ سائنسز کھلتے ہیں. یہ ہمارے دماغ میں اور ہمارے دماغ اور جبڑوں کے اوپر کی ہڈیاں ہیں جن میں رطوبت جب جمع ہو جاتی ہے, اگر جم جاتی ہے, اگر وہ رطوبت ہمارے دماغ اور جبڑوں کی ہڈیوں میں اگر جم جائے تو اس سے ہمارے سائنسز بند ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک نیچرل ٹریٹمنٹ ہے, ایک قدرتی علاج ہے اللہ عز و جل کی جانب سے, کیونکہ ویسے ہمارا جسم بالکل سیدھا رہتا ہے اور اس سے ہم سائنسز کے کھلنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا, کوئی عمل نہیں ہوتا. لیکن جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور دن میں 96 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے سائنسز بھی کھل جاتے ہیں. یعنی یہ اللہ عز و جل کی جانب سے یہ علاج ہے. اگر کسی کو سائنسائٹس کی بیماری کی شکایت ہو وہ نماز ادا کرنا شروع کر دے, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرے اور اسحاق معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سجدے کرے, آپ محسوس کریں گے. اور دیکھیں آپ غور کریں کہ یہ ڈاکٹرز ہیں اکثر آپ کو جسے سائنسز کے بند ہونے کی شکایت ہو, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو فزیشنز ہیں آپ کو جو دوا دیتے ہیں ناک کے بند نزلے کے علاج کے لیے, تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کس ترتیب سے کہتے ہیں کہ کیسے دوا ڈالنی ہے. وہ کہتے ہیں اپنے سر کو جھکا کر. آپ اس ترتیب کو دیکھیں, جسم کے جھکاؤ کو دیکھیں کہ انسان جب وہ دوا اپنے ناک میں ڈالتا ہے تو کیسے ڈالتا ہے, سر کو جھکا کر ڈالتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سر کو جھکانے سے دوران خون کا اضافہ ہوتا ہے, بلڈ سرکولیشن کا اضافہ ہوتا ہے, جس سے سائنسز کھل جاتے ہیں. تو دیکھیے فائبروسائٹس کا علاج اور سائنسائٹس کا علاج اسی سجدے میں ہے. وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے, ہاں وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در 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 دیے در در نالوں در بن جا ایک دردہ. چول کتا کیوں خویندہ ہے در بن وقتاں وردہ. در در کی ٹھوکریں کھانے سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو. بس یہ سجدہ, یہ عبادت, یہ نماز ہر بیماری کا علاج ہے. ہمارے جسم میں ہمارے یہ جو پھیپھڑے ہیں, ہمارے لنگز ہیں, دن میں ان کا فقط 2/3 حصہ, زندگی بھر میں لنگز کا فقط 2/3 حصہ ہے, 2/3 حصہ ہے جن میں ہوا ایئر آتی ہے اور جاتی ہے, داخل ہوتی ہے اور پھر خارج ہوتی ہے. یعنی 1/3 حصہ جو اس کا باقی 1/3 حصہ ہے اس میں جو ایئر داخل ہوتی ہے وہ وہیں رکی رہتی ہے, وہ خارج نہیں ہوتی. اس کو ریزیڈوئل ایئر کہتے ہیں, جو انسان کے لنگز میں رہتی ہے, رکی رہتی ہے, ریزیڈوئل ایئر کہتے ہیں اس کو. اور یہ جو ایئر ہے یہ انسان کی لنگز میں رہتی ہے. کیوں؟
کیونکہ انسان جب سیدھا کھڑا رہتا ہے تو انسان کے پھیپھڑوں میں یہ 2/3 جو ہوا ہے فقط اسی کا دخول ہوتا ہے، اسی کا خروج ہوتا ہے، اور یہاں ہی فریش ایئر آتی ہے، فریش ایئر جاتی ہے. لیکن وہ جو ریزیڈول ایئر ہے اس کے خروج کا کیا اہتمام ہے؟ وہ سجدے میں ہے. یہ جو سجدہ ہم کرتے ہیں اس سے ہمارے ابڈومینل وسرا پر پریشر پڑتا ہے، اور ہمارے جب یہ پریشر ڈالتا ہے ہمارے ڈائفرام پر، اور اس کے ذریعے ہمارے لنگس پر پھر زور اور دباؤ پڑتا ہے، اور جب ہمارے لنگس کے اس حصے پر زور پڑتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ریزیڈول ایئر نکل جاتی ہے، یعنی ویسے 2/3 حصہ پھیپھڑوں سے ہوا کا خروج ہوتا ہے، لیکن جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور دن میں 96 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں، 96 مرتبہ ہم سجدہ کرتے ہیں، تو اس سجدے کی برکت کیا ہے کہ وہ ریزیڈول ایئر بھی نکل جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں تازہ ہوا ہمارے لنگز میں آتی ہے اور وہ خارج ہوتی ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان لنگز کی بیماریوں کے بہت کم، لنگ ڈیزیز کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں. یہ بھی سجدے کی برکت ہے. اور پھیپھڑوں میں بھی قوت پیدا ہوتی ہے، سجدے کی برکت ہے. اب اس پر مزید کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. سجدے کے فوراً بعد کیا ہے؟ سجدے کے بعد پھر ہم قعدہ میں بیٹھتے ہیں. سجدے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، قعدہ ہے یا جلسہ ہے. جب قعدے میں ہم جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے جسم کی جو ہماری تھائز ہیں ان میں دوران خون کا اضافہ ہوتا ہے. ہماری تھائز میں دوران خون، بلڈ سرکولیشن کا اضافہ ہوتا ہے. ان کے لیے بہترین ورزش ہے، بہترین ایکسرسائز ہے، تھائز کے لیے بہترین ایکسرسائز ہے. اور اس حوالے سے یہ بدہضمی اور قبض کے لیے بھی بہترین علاج ہے. یعنی اس پوسچر کے ساتھ بیٹھنا، یعنی جب ہم قعدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا یہ بیٹھنا یہ ہمارے لیے ایک بہترین علاج ہے، بدہضمی کا بھی اور قبض کے لیے بھی ایک بہترین علاج ہے. پھر جب ہم وہاں سے اٹھتے ہیں، جب ہم قعدے سے اٹھتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاؤں کے، ہمارے پنجوں پر پورا زور پڑتا ہے، جس سے ہمارے پنجوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ہمارے ٹوز کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اور جب چونکہ ہم پنجوں کے بل اٹھتے ہیں تو اس سے ہمارے ٹانگوں کی، ہمارے پنڈلیوں کے مسلز کی، ہمارے لیگ مسلز کی، ہمارے گھٹنوں کی اور ہماری تھائز کی، ان تمام کی بہترین ورزش یہ اس اٹھنے کے عمل میں ہوتی ہے. کیونکہ ہم ہاتھوں کے سہارے نہیں اٹھتے، ہم پاؤں کے پنجوں کے سہارے، پنجوں کے بل اٹھتے ہیں، تو اس سے جسم کے ان تمام اعضاء کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے. اچھا، عام لوگ کہتے ہیں اکثر، یہاں پر بھی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں کہ میرے نیک میں بہت درد رہتا ہے، نیک میں بہت درد رہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ فزیو تھراپی کے حوالے سے جب بھی آپ کو بتایا جاتا ہے، یہ علاج بتایا جاتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ دن میں آپ اپنی گردن کو دائیں اور بائیں موڑا کریں، رائٹ اور لیفٹ موڑا کریں. یہی علاج بتایا جاتا ہے نا. تو اس میں یہ جو ایک سروائکل سپائن اسے کہتے ہیں، اس کی حرکت کی وجہ سے اس میں گھساؤ اور اس میں ایک تنگی سی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی گردن میں درد ہوتا ہے. ہاں، اس اسپائن میں ایک تنگی کی وجہ سے انسان کی گردن میں بڑا شدید درد ہوتا ہے. جب تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا علاج یہی بتایا جاتا ہے کہ گردن کو آپ دائیں موڑیں، بائیں موڑیں. دن میں کتنی مرتبہ ایک مومن اپنے نماز کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے. یعنی ایک نیچرل قدرتی ٹریٹمنٹ ہے اللہ عز و جل کی جانب سے. ہماری نماز ہمارے جسم کے امراض سے ہمیں کیسے نجات دلاتی ہے. یہ نماز کی برکت ہے، یہ نماز کا نور ہے. پوری نماز ایک ورزش بھی ہے اور بے شمار بیماریوں کا علاج بھی اسی نماز میں ہمیں ملتا ہے.